لاسٹلی ہم دو چیزیں ڈسکس کر لیں اگر، کیونکہ بڑی امپورٹنٹ یہ سوال بار بار آتا ہے. ایک تو پیرنٹس کو کیا ایڈوائس ہے اگر ان کا بچہ ٹائم بہت ویسٹ کر رہا ہے وہ کیسے ہینڈل کرے. ان کا ٹین ایجر گیمنگ بہت کر رہا ہے، پب جی کھیلتا رہتا ہے ہر وقت، سنتا ہی نہیں ہے بات، تو آپ کیا کہیں گے میں ایسے تو کہوں گا پیرنٹس کو؟ کہ ان کے پیرنٹس کو چاہیے ان کے ساتھ مل کے پب جی کھیلیں، اچھا، ان کے ساتھ مل کے پب جی کھیلیں، اور ان کے نظر ساتھ بھی اپنے رکھیں. نہیں اور اپنے ساتھ مل کے پھر دوسری ایکٹیویٹیز میں بھی لے کے جائیں ان کو، اچھا، یعنی مطلب ان کے بلینڈ ود فرینڈ دیم. بن جائے، میں بلینڈ یہ ود دیم. سمجھتا ہوں کہ پیرنٹس کو بلینڈ کرنا چاہیے حلال ایکٹیویٹیز میں اپنے ٹھیک ہے. بچوں کے ساتھ، تاکہ پھر بچے بھی بلینڈ اور کریں اس کے اور لیے آپ کو ٹائم دوسری نکالنا ایکٹیویٹیز میں جائیں. پڑے گا، اس کے ظاہر لیے ہے ٹائم نکالنا پڑے گا. وہ آپ کو، اور اس کا کوئی آلٹرنیٹیو نہیں ہے. بالکل. یعنی آپ کا ٹائم نہ نکالنا آپ کسی اور جگہ سے پورا نہیں کروا آپ سکتے. بچے کو زبردستی کر کے یوں نہیں کروا سکتے، وہ متنفر ہی ہوگا نا آپ سے. متنفر ہو گیا، ریبیلین کی طرف چلا This گیا. is اور what I پہلے think. جو بیسکلی وہ بھی پب جی کھیل رہے ہیں تو وہ اس اسٹیج تک پہنچا کیوں؟ پہلے تو قصور آپ کا تھا نا، مطلب آپ نے یہاں تک پہنچا کیوں؟ شاید آپ نے اگنور کیا تھا، وہ اگنور گیموں کیا، کو آپ نے پکڑ اس کو لیا. ون نہیں کیا، آپ نے اس کو دوست نہیں بنایا. اچھا یہ وہ کلیئر کریں کہ پب جی کھیلنا غلط ہے یا پب جی ایکسیسولی کھیل رہا ہے؟ دیکھیں ایکسیسولی کھیل رہا ہے، ہاں. لیکن وہ کیوں کھیل رہا ہے؟ کیونکہ پیرنٹس کی طرف سے اتنا پریشر آیا کہ اب وہ گلٹ کانشیس ہو کے اس نے اب ہونا چھوڑ دیا. ہوتا ہے نا اسٹریس اتنا آتا ہے، ہر وقت ٹوک رہے ہیں، ہر وقت ڈانٹ رہے ہیں، آتے جاتے اس کا وہ ظاہر ہے کہ وہ جو ایمرجنسی کیمیکل ہے وہ رائز کرتا ہے، کورٹیسول. اب ایک ٹائم ہے اس نے کہا کہ میں ان کی بات سنوں گا ہی نہیں، بس جو ہوگا دیکھا جائے گا، مار بھی کھا لوں گا لیکن میں نے کھیلنی ہی کھیلنی. یہ وہ ضد میں آ کے کر رہا ہے. یہ پیرنٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ آپ نے اسے اتنا گلٹی کر دیا کہ تم ہو ہی نہ لائق، تم کچھ بھی نہیں کر سکتے دنیا میں. مطلب وہ 10 منٹ بھی گیم کھیلتا ہے، آپ باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، یہ دیکھو یہ ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے، ابھی تو کھیلی تھی پھر ٹائم ویسٹ ہو رہا ہے. تو وہ پھر ریبیلین کی طرف ہی جائے گا. پیرنٹس کو میں بھی یہ سمجھتا ہوں جو آپ نے بات کی، ایک تو انوالوڈ ہوں، دوسرا تانے نہ دیں. دیکھیں نیگیٹو لینگویج ڈز ناٹ ڈو اینی بینیفٹ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح بچوں کو سکھاتے تھے؟ پہلے تعریف کرتے تھے کہ کتنا پیارا بچہ، ہاں اگر یہ کر لے تو کیا ہی بات ہے. اس طرح سے تو پازیٹیو لینگویج کی بہت کمی ہے ہمارے پیرنٹنگ میں. ایک تو یہ رسپیکٹ بھی دیں بچے کو، رسپیکٹ بھی مطلب دیں. آپ جو چاہتے ہیں نا کہ میرا بچہ جو شخص بنے اور اس شخص کو جو دنیا رسپیکٹ دے رہی ہو اس ٹائم پہ، وہ آپ آج اپنے بچے کو اتنی رسپیکٹ دیں. صحیح بات ہے. اینڈ ون یور کڈ. بیکاز اگر آپ چاہتے، دیکھیں ہم اپنے پسندیدہ کی پسند پہ چلتے ہیں، ہم اپنے ناپسندیدہ کی پسند پہ کبھی نہیں چلتے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ دین آپ کی پرائرٹی ہے یا ٹائم ویسٹ نہ کرے یا آپ کی پسند ہے، تو آپ بچے کے پسندیدہ انسان بن جائیں، پھر وہ آپ کی پسند پہ چلے گا، پھر وہ آپ کی بات بھی مانے گا. کیونکہ ہم اپنے جس کو ہم پسند نہیں کرتے، ہم اس کی یو ہیو ٹو ون یور کڈ فار ہم ٹو ون دس ورلڈ اینڈ دا ہیئر آفٹر. اس کے لیے یو ہیو ٹو ون یور سیلف فرسٹ. ٹھیک ہے نا؟ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ہاؤ ڈو یو کنٹرول یور ٹیمپرامنٹ، ہاؤ ڈو یو ریلیکس، ہاؤ ڈو یو مینیج یور ایموشنس. ہمارے تو پیرنٹس سے غصہ آیا اور تپڑ لگا دیے، زب جو ہے نا آوازیں آئیں، غصہ کیے، گالیاں دی اس کو، نکل یہاں سے. اب جب بچہ خراب ہو گیا پھر آپ کہتے ہیں کہ محمد علی بھائی آئینہ ذرا شف کر دیں تاکہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے. ایسا نہیں ہوگا. سو یو ہیو ٹو ون یور سیلف. اینڈ ہاؤ ڈو یو ون یور سیلف؟ ہم نے آج اس پہ بات کی. ڈگ ڈیپ ان سائڈ یور سیلف، سولیٹیوڈ کا تجربہ حاصل کریں، اللہ سے بات کریں، قرآن کی تلاوت کریں. اینڈ اس کے جو بیسک کرکس ہے نا، ہاؤ ڈو یو لک، مطلب ڈو یو لک ہیپی اور ناٹ in front of your kid. It all boils down to do you look happy in front of your kids or not. If you جس باپ کے لیے مسکرانا مشکل ہے نا اپنے بچے کے سامنے، وہ باپ کبھی بھی اپنے بچے کو نہیں جیت سکتا. اینڈ بٹ ایڈوائس فار دا یوتھ، وہ کیا کریں؟ انگروسڈ ہے بچہ، وہ کیا کریں؟ بندے بڑھو بندے کا بدل اس کے لیے شیخ وغیرہ سے شروع کرتے ہیں. ٹین ایجر کو کیسے آپ ماشاءاللہ پڑھاتے بھی رہے ہیں، کیسے کاؤنسلنگ کریں گے آپ ٹین ایجر کو؟ اس میں تو دیکھیں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت سی ڈسٹریکشنز اوبیسلی کل کرنا. میں تو سمجھتا ہوں کہ شروع میں ایک دم نا آلٹرنیٹیوس کی طرف آنا چاہیے. مطلب میں نے دیکھا کہ اگر ایڈکشن لیول تک ہے نا، اگر ایکسیسو ہے، اگر تو ایکسیسو نہیں ہے، وہ آفن کرتا ہے تو وہ اس کے لیے چھوڑنا آسان ہے، وہ اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچا سکتا ہے. لیکن اگر ایکسیسو یعنی ایڈکٹیو لیول تک وہ پہنچ چکا ہے تو پھر میرا خیال ہے آپ کو اسٹارٹ آلٹرنیٹیو سے کرنا پڑے گا. تو دیکھیں اسپورٹس سب سے بیسٹ، جم، یا پھر اس طریقے سے اگر موویز کا شوق ہے بہت زیادہ، ڈاکیومنٹریز وغیرہ. کرے گا جب اس کے سامنے اس کی امپورٹنس اور سپورٹس کی، وہ کیسے ہم پیدا کریں امپورٹنس؟ شیخ کو موٹا ہو رہا ہے نا، موٹا تو ہوگا جب گیمنگ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک فادر ہیں جن کا بیٹا گیمنگ کا ایڈکٹ تھا، اور سارا انہوں نے اس کے ساتھ کہا، انہوں نے اس کو نا کہا کہ یار یہ علی ستبارہ کی ڈاکیومنٹری دیکھتے ہیں، اور اس کو ماؤنٹینئرنگ کا شوق ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ ہائکنگ ٹریلز پہ جانا شروع کر دیا، اور خود جاتے تھے. اس کو گیئر لے کے دیے، اس کو اچھے جوتے لے کے دیے، انویسٹ کیا اس کے اوپر. ٹھیک ہے، پھر اس کو
ایون جو یہ ایکسپیڈیشن ہے K2 بیس کیمپ تک جانا, اس کو وہ اسپانسر کیا کہ تم بیٹا وہاں جاؤ, اس کو جم کی ممبرشپ لے کے دی, ٹرینر کی ممبرشپ لے کے دی کہ ٹرینر کے ساتھ کرو, اس کو پتلا کیا, اس کو اسپورٹس فریک بنایا. تو بیسکلی آپ نے اس کے ساتھ نکلیں, کرکٹ کھیلنے جائیں, سائیکل پرچیز کر کے دی, سائیکل پرچیز کریں اور اس کے ساتھ سائیکلنگ پہ نکلیں صبح صبح, گاڑی پہ اس کے ساتھ نکلنا, یہ جو ہے نا یہ ریلیشن شپ بہت ضروری ہے. اس پہ مجھے ایک ناول یاد آ گیا, ایک ڈاگ کے بارے میں ناول, لیکن ناول میں تھیم کمال ہے, ناول کا نام ابھی میرے ذہن میں نہیں آ رہا. بہرحال اس کی تھیم یہ ہے کہ ایک ڈاگ نا انتہائی لیزی ہوتا ہے اور وہ چیزیں خراب کرتا رہتا ہے. کبھی گیسٹ آئے, ان کے لیے کھانا رکھا ہے تو وہ ڈاگ کھا کے بھاگ جاتا ہے, ہر وقت اسے ڈانٹ ہی پڑتی رہتی ہے, لیزی لیزی لیزی. پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک اغوا ہو جاتا ہے, اغوا ہو کے وہ الاسکا چلا جاتا ہے. وہاں پہ جا کے اس کو نا یوز کرتے ہیں وہ جو لیٹر پوسٹ مین نہیں ہوتے, وہ لیٹر پھینکنے والے, وہ وہاں پہ اس کا اسکل سامنے آتا ہے کہ یہ تو سب سے اسٹرانگیسٹ ڈاگ ہے, بھاگنے میں سب سے اسٹرانگیسٹ ہے. دیکھیں اس کا کرکس یہ تھا ناول کا کہ جب تک ایک کریچر کو اس کا وہ نرشنگ انوائرمنٹ نہ ملے نا, وہ بیکار ہو جاتا ہے. پیرنٹس کو اپنے بچوں میں وہ چیز ڈھونڈنی ہے کہ اس کی میں نرشمنٹ کس سٹیج پہ کیسے کروں, کس انوائرمنٹ میں کروں, اس کا اسکل ڈھونڈوں, اس کا شوق ڈھونڈوں, اس کی ہابی ڈھونڈوں, اس ہابی پہ وہ اسے لگا دیں, وہ گرو ہو جائے گا. مطلب میں نے یہ دیکھا ہے بالکل. اور وہ ڈھونڈے, اسپورٹس ہے تو اسپورٹس پہ لگائیں, سوئمنگ ہے سوئمنگ پہ لگائیں, جم ہے جم پہ لگائیں, ماؤنٹینئرنگ جیسے آپ نے کہا اس پہ لگائیں, ریڈنگ ہے اس پہ لگا دیں. یہ ایک بہت بڑا سولوشن ہے. اس کو اپرچونیٹیز دیں کام کرنے کی, اپرچونیٹیز پٹ ہم انٹو سچویشنز ویئر ہی ورک. بالکل ٹھیک ہے. ایون میں بڑے اچھے دیندار لوگ جانتا ہوں جنہوں نے ابھی اپنے بچوں کو, شاید وہ 12-13 سال کے, انہوں نے کہا کہ یہ لو ₹1,00,000 ایگزیکٹلی اس کو جو ہے نا کوئی بزنس کرو, اسٹارٹ کرو, اور وہ دین پہ ہیں الحمدللہ, اور انٹرپرینورشپ کے تھرو مجھے اس کو 1.5 کر کے دکھاؤ ذرا, تم کتنا کر سکتے ہو, اتنے پانی میں ہو, بڑے بنتے ہو نا, یہ لو پیسے کما کے دکھاؤ ذرا. یہ ایک طریقہ ہے بیسکلی جسٹ ٹو انوالو ہم. اسپورٹس بڑا طریقہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہم لوگ جو لوگ گناہوں سے زیادہ بچے نا, وہ اس لیے بھی زیادہ بچے کہ وہ اسپورٹس میں بہت ہیویلی انوالوڈ ہے. بالکل بندہ اسپورٹس از ون آف دا, سو بیسکلی اس کو ہیلدیسٹ آئی تھنک آلٹرنیٹیو. ایگزیکٹلی. سو اس کو کوئی لاسٹ ورڈز انشاءاللہ, پھر ہم اس کو سمیٹتے ہیں, یا ٹھیک ہے انشاءاللہ, چلے اس کو انشاءاللہ اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. سو مینلی جو لوگ سننے, ان کو پریکٹیکل ٹپس ہم نے بہت ساری دیں. میک اے پلان, میک اے ویژن ان یور لائف, اسٹاپ ڈسٹریکشنز. اس فون کی جو ہے نا پنگ اور لعنت سے اور نوٹیفیکیشن سے بچیں انشاءاللہ. گیو ٹائم ٹو یور فیملی, گیو ٹائم ٹو قرآن. سورہ ملک میں بھی آتا ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ تم میں سے اکثر لوگ جہاد کرتے ہیں, تم میں سے اکثر لوگ رزق کو, اللہ کے فضل کو تلاش کرنے کے نکلتے ہیں, تم میں سے ٹریول کرتے ہیں. فقرأوا ما تيسر من القرآن, پھر بھی قرآن کو تھوڑا سا پڑھنا ہے, ٹھیک ہے نا. تو قرآن کو ٹائم دیں, اللہ کو ٹائم دیں, انشاءاللہ پڑھائی کو بھی ٹائم دیں. اپنی پڑھائی کو ٹائم دیں. ایڈوائز کر دوں, گیمنگ کا بہت شوق ہے. بالکل, ابھی ہم نے کھیلی تھی, ہم نے ہرائی کے ہار گئے, مجھے تو اب یاد بھی نہیں, ہار اکثر یاد نہیں, ہرائی تھی, ہراتے ہراتے ہار گئے, ان دونوں سے ہار گئے. اینی وے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں, ریئلائزیشن کریں کہ آپ کے پیرنٹس آپ پہ بہت اسپینڈ کر رہے ہیں, انہیں ڈس اپوائنٹ نہ کریں, اپنے ٹائم کو خود ریئلائز کرتے ہوئے مینیج کریں. اور یہ جن چیزوں میں سٹک ہیں آپ, گیمنگ میں ملٹا پلیئر آپ کھیلتے ہیں, اس پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, جھگڑے ہو جاتے ہیں, پھر وہ فلانا بچہ بیٹھ کے نا وہ ادھر کسی لڑکی کے ساتھ ملٹا پلیئر گیم کھیل رہا ہے, وہ پھر چیٹنگ بھی ہو رہی ہے, آپس میں سوشلائز بھی ہو رہا ہے, مزہ تو بہت آ رہا ہوتا ہے, لیکن اتنی نان سیریسنس کہ یار ایک ان نون بندے سے رشتے تک بات چلی جاتی ہے, آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے گیمیں کھیل رہے ہیں. جوڑے ایسی آسمانوں میں تو پرسپیکٹو بنائیں اپنا, ان لوگ کی طرف دیکھیں جنہوں نے بہت گیمیں کھیلی ہیں, وہ اس وقت اسٹیج لائف میں کہاں ہیں, کس اسٹیج میں, ان سے سیکھیں. ون آف کیس ہوگا جس نے گیمنگ تھرو بلینز کمائے ہوں گے, وہ ون آف کیس ہے. تو آپ نا بیسکلی اپنے آپ کو ادر اپرچونیٹیز, ڈونٹ بی سو نائیو کہ یار میں تو وہی بندہ بن جاؤں گا انشاءاللہ, اور بی دی بیسٹ ان دی ورلڈ اینڈ ہیئر آفٹر. مطلب وی نیڈ گڈ انٹرپرینورز, وی نیڈ گڈ ڈاکٹرز, وی نیڈ گڈ پیپل, مسلمز جو کہ آخرت فوکسڈ ہوں, کیونکہ مینلی 4 ڈائمینشن ہیں لائف کی, فائنانس, دین, فیملی اور ہیلتھ. بالکل صحیح. ان چاروں کو بیلنس کریں. ہیلتھ کو ٹائم دیں, فائنانس کو ٹائم دیں, دین کو ٹائم دیں, اور فیملی کو ٹائم دیں. دین کو پرائرٹی پہ رکھیں, ہیلتھ کو پھر سیکنڈری رکھیں, فیملی کو ٹائم دیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ دنیا بھی دے دے گا. تو بارک اللہ فیکم اخوان. شیخ مغیر نے تو چابیاں ابھی سے پکڑ لی ہیں, یہ بھی لاہور کے لیے بھاگنے لگے ہیں انشاءاللہ. تو اللہ تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے اور اس کو بہت بینیفیشل بنائے ہمارے لیے بھی اور جو لوگ سن رہے ہیں ان کے لیے بھی. سو جزاک اللہ خیر گائز فار لسننگ.